أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين مثل الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے داخل کر دو سچائی سے اور مجھے نکال دو سچائی سے، مجھے سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے، نصرت کرے. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی. تو عزیزان محترم، آج کے شب یعنی 4 شعبان المعظم اور 26 ہجری حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ولادت، اسی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں چند دقائق جو ہے کچھ پیش کرنا ہے. تو دیکھیں، جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام جامع ولادت کے موقع پہ خوشی مناتا ہے اور ان کے غم میں غم مناتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ میرا چاہنے والا ہے، محب ہے، وہ شیعہ ہے، کہ جو اہل بیت کے غم میں غم منائے، جو خوشی میں خوشی منائے. اب جو ہے دیکھیں، ہر ایک مومن کا، ہر ایک اہل بیت کے چاہنے والے کا وہ دل جو ہے صاف ہوتا ہے، خلوص کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض موقع پہ کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جو اہل بیت کے لیے باعث اذیت ہو، لیکن جو ہے اس کا خلوص، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے اور وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے. تو جو بھی اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوگا، شیرینی بانٹے گا، فضائل پڑھے گا، سبحان اللہ کہے گا، تعریف کرے گا، تو یہ سب جو ہے عبادت ہے، یہ ہنگامہ نہیں ہے. اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غم ہونا. تو آج کی شب جو ہے خوشی کی شب ہے. حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اس دنیا میں آئے. تو اب آپ دیکھیں، خود مولا کائنات نے دعا کی. وہ مولا کہ جو بھی آتا تھا اسے عطا کرتے تھے، ہر ایک سائل کو عطا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. مولا کائنات، آپ بھی پروردگار کی بارگاہ میں سوال کیجئے، کچھ مانگیے، ہمیشہ آپ دیتے ہیں، اور اگر مانگیں گے نہیں تو پھر نصیریوں کو موقع مل جائے گا. مولا کائنات جواب دیں گے، دیکھو ہم سوال کریں گے، ہم مانگیں گے، لیکن سب کی تاریکیوں میں مولا آپ جو ہے جنت کی سرداری مانگ لیجئے. مولا جواب دیں گے کہ وہ تو میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سردار ہوں گے. مولا آپ جو ہے سورہ دہر مانگ لیجئے، تو کہیں گے وہ تو میری زوجہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹیوں کے ذریعے. مولا آپ جو ہے ولایت مانگ لیجئے. مولا جواب دیں گے وہ تو نماز میں ہم ولایت لے لیں گے. تو پھر مولا سوال کیجئے، تو مولا کہیں گے دیکھو ہم مانگیں گے. شب کی تاریکیوں میں، نماز شب میں اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں گے، اے پروردگار ہمیں ایک ایسا فرزند دے دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. اور شب کی تاریکیوں میں مولا علی نے دعا کی. اور ظاہر سی بات ہے تو تمام جو ہے وہ منظر آپ کے ذہن میں ہے کہ مولا کائنات نے خود اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ ایک ایسا خاندان دیکھیے جو شجاع ہو اور جو بہادر ہو. تو کیا مولا کائنات نہیں جانتے تھے کہ کون خاندان شجاع ہے، کون خاندان بہادر ہے؟ نہیں، جناب عقیل جو ہے وہ شجروں کو جانتے تھے. مولا کائنات کا بھی نام لیتے ہیں، تو کیا مولا کائنات نہیں جانتے تھے؟ جو جنگ خیبر کے بعد جب قافلہ جا رہا تھا، کاروان جا رہا تھا، لشکر جا رہا تھا، مولا کائنات کے ساتھ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو نصر. اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آیا مولا کائنات
حق پہ ہیں یا نہیں، اس کے ذہن میں آیا، سوال نہیں کیا۔ ایک جگہ مولا نے قیام کیا، اب مولا نے ابو نصر سے کہا ہے ابو نصر دیکھو یہ قافلہ جو ہے آگے جانا ہے اور راستے میں دریا ہے، لہذا جاؤ اور جانے کے بعد تم آواز دو، ایک مچھلی اس دریا سے سمندر سے باہر نکلے گی، تم اس سے پوچھنا کہ اس دریا میں کہاں گہرائی زیادہ ہے کہاں کم ہے، تاکہ ہم اپنے لشکر کو لے کر گزر جائیں۔ ابو نصر جو ہے گیا اور جانے کے بعد آواز دیتا ہے لیکن کوئی مچھلی باہر نہیں نکلی، پھر واپس آیا اور آنے کے بعد مولا علی سے کہا، مولا نے کہا ایسے نہیں بلکہ ہمارا نام لے کر کہو۔ اب جو نام لے کر آواز دیتا ہے تمام مچھلیاں باہر آ گئی، پھر آیا کہا مولا یہ تو تمام مچھلیاں باہر آ گئی، ہم جو ہے کس سے سوال کریں؟ اب جو ہے مولا کائنات نے اب فرمائے ایک دو نہیں 70 نسل یعنی فلاں بن فلاں بن فلاں۔ اب ابو نصر آیا اور آنے کے بعد اب جو آواز دیتا ہے 70 نسل تک بتایا، کچھ تک بتایا۔ اب جو آواز دیا ایک مچھلی نکلی اور نکلنے کے بعد کہتی ہے اے ابو نصر اپنے عقیدے سے پلٹ جا، جو 70 نسلوں کو جانتا ہوگا وہ کیا سمندر کے گہرائیوں کو نہ جانتا ہوگا؟ تو اب آپ دیکھیں کیا مولا علی کو معلوم نہیں تھا؟ مولا علی کو معلوم تھا، لیکن کہا مولا نے کہ ایک ایسا خاندان دیکھیے۔ بہرحال جناب ام البنین آئی اور آنے کے بعد جو ہے کہا کہ ہم جو ہے ایک خادم بن کے آئے ہیں، اور حضرت عباس اس دنیا میں اب جب آئے تو اب آپ دیکھیں کہ علم کا کیا مقام ہے۔ یہاں تک وہ روایت آپ سنتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کا کہ جب ایک شخص ہندوستان سے پہنچا اور ہندی زبان میں جب گفتگو کی تو امام نے جواب دیا تو اس نے سوال کیا ایک شخص نے کہ مولا کیا آپ ہندوستان گئے تھے؟ امام نے کہا کہ نہیں۔ کہا مولا پھر آپ کو یہ ہندی زبان کیسے آ رہی ہے؟ تو مولا نے کہا یہ ایک کنکری ہے اٹھاؤ۔ وہ کنکری اٹھایا، مولا نے اپنے دہن میں رکھا، رکھنے کے بعد اسے دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ جو ہے 70 زبانوں کا مالک بن گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک معصوم کے دہن سے جو نکلا تو 70 زبانوں کا مالک بن گیا، اور جس نے ایک نہیں تین معصوم کی زبان چوسی ہو، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، صلوات پڑھے محمد اس کے جو ہے علم کا انسان کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ اور شجاع سنتے رہتے ہیں برابر اس مقام پہ کہ جو جنگ حریر یعنی اتنا اندھیرا کہ ایک انسان اپنے ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا، اتنا اندھیرا، لیکن یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ اب جو صبح ہوئی مالک اسکر نے کہا کہ مولا جنگ روک دیجئے، اس لیے جب سپاہی جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں، مولا نے کہا کہ نہیں جنگ رکے گی نہیں، آج جنگ پہ میرا عباس جائے گا، اس لیے کہ حسن اور حسین تو مباہلہ میں وہ رسول کے بیٹے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہا آج جو ہے میرا بیٹا عباس جائے گا۔ مولا کائنات نے رہوار دیا، امامہ دیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب جو ہے حضرت عباس آئے، حملہ کرتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس جو ہے اس لشکر کے درمیان میں چلے گئے۔ اب عباس مولا علی بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اب مولا علی نے چہرے پہ نقاب باندھا، اب ادھر جو ہے اس نے حاکم سے کہا، وریاس نے کہا کہ غضب ہو گیا، ایک علی نہیں بلکہ دو علی لڑ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شجاعت کس مقام پہ، اور جتنا مخصوص ہے کہ بعض چیزیں جو ہے جب تک نام نہ لیا جائے واضح نہیں ہوتا، صفت سے نہیں پہچانا جاتا۔ اگر صفت بیان کیجئے تو بات واضح نہیں ہوتی۔ اگر جو ہے آپ صرف کہیے ڈاکٹر تو بہت سے ڈاکٹر ہیں، آپ اگر کہہ دیجئے ہاسپٹل تو بہت سے ہاسپٹل ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی چیز بھی ہو، عالم بہت سے عالم ہیں، قاری صاحب بہت سے قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہے نا، حافظ جی بہت سے ہیں، لیکن جو ہے اگر نام لے لیجئے تو پھر انسان صفت تک پہنچ جائے گا، لیکن صرف صفت بتائیے تو پھر واضح نہیں ہوگا۔ لیکن ادھر دیکھیے کہ آپ صفت کہیے، اگر آپ کہتے ہیں وفا تو فوراً جو ہے نا ذہن پہ حضرت عباس ہی ہے، لقب ہے۔ اگر کہیے علمدار تو ہر ایک نے علم اٹھایا، ہر ایک نے، آدم نے بھی علم اٹھایا، شیش نے بھی علم اٹھایا، نوح نے بھی، تمام انبیاء نے علم اٹھایا، لیکن ادھر آپ کہیے علمدار تو فوراً جو ہے حضرت عباس ذہن میں آتے ہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے صفت بیان کیجئے تو پھر جو ہے وہ نام ذہن پہ آ جاتا ہے. تو حضرت ابو الفضل العباس آپ دیکھیں کیا مقام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے پاس، امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ کے پاس اگر کسی کا حرم یا بارگاہ ہے تو وہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام. تو عزیزان کا ٹائم ہو گیا. تو بہرحال ہے چند شعر بہرحال بہت ایسے موقع پہ جو ہے آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. اور ایک دو بند سن لیجئے، دو بند حضرت عباس کی شان میں. یہ شان حق ہے بنی ہاشم کا قمر ہے عباس، باغ زہرا کا مہکتا گلیتر ہے عباس، تاج ایما کا درخشندہ گوہر ہے عباس، یعنی حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس. وارث جعفر طیار اسے کہتے ہیں، ثانی حیدر کرار اسے کہتے ہیں. ناز ہے جس میں وفا کو یہ وفادار ہے، یہ بھاگ باطل پہ ہے جس کی وہی جرار ہے، یہ غیظ میں آئے تو ایک بد شرر بار ہے، یہ مختصر فوج حسینی کا علمدار ہے، یہ عزم خالق نے دیا ہے اسے حیدر کی طرح، یہ بھی کوفے کو الٹ سکتا ہے خیبر کی طرح، یہ بھی کوفے کو الٹ سکتا ہے خیبر کی طرح. اب حضرت عباس نے کہا کہ بیچ فوجوں کے کھڑا کیوں ہے، نکل آ باہر، کتنے کس بل ہے میں دیکھوں تیرے اے بانی شر، ایک ہی وار میں کھل جائے گا اگا رہ کر، ٹھوکریں کھاتا پھرے گا تیرا یہ کاش ہے سر، میری تلوار سے ہرگز نہ اما پائے گا، حق و باطل کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا، حق و باطل کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا. حملہ عباس نے جب لے کے کیا نام علی، اب طریق پھیل گئی فوجوں میں یوں بھاگے شکی، پلٹی آگے کی جو سب پیچھے کی سب پر نہ گری، ہوش جانوں کا کسی کو نہ رہا، ایسا بنی تو ہر طرف شور ہوا، جان بچا کر بھاگو، آج پھر آ گئے میدان میں حیدر بھاگو، آج پھر آ گئے میدان میں، آج پھر آ گئے میدان میں حیدر بھاگو. بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس سے عمل قبول فرما، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں تحلیل فرما، معاف فرما ربنا.